ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے۔ مالدار کا امتحان ہے کہ وہ اپنے مال کو ایسی جگہ لگائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ مالدار شکر کرتے کرتے جنت میں چلا جائے گا، اور مال کا شکر یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے حکموں پر لگایا جائے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر لگایا جائے۔ یہ مال پر حق ہے، یہ مال کا شکر ہے۔ زبان سے دو الفاظ ادا کرنے کا نام شکر نہیں ہے کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا، تیرا شکر ہے، بلکہ اس مال کو اللہ کے احکامات پر لگاؤ، یہ شکر ہے۔ غریب آدمی ہے تو وہ صبر کرتے کرتے جنت میں چلا جائے گا، اس کے لیے صبر، اس کے لیے شکر۔ دنیا میں یہ دو ہی طبقے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صبر اور شکر کی کیفیت ایمان کے بقدر پیدا ہوتی ہے کہ جب آدمی کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی عظمت ہوتی ہے، جب دل کے اندر اللہ کی بڑائی اتر جاتی ہے، تو آدمی اپنی پوری زندگی کو صحیح رخ پر گزارنے کے لیے پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹنا چاہیے، اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹنا چاہیے، چاہے میری جان چلی جائے، اللہ کے رسول کا کوئی طریقہ نہ چھوٹنا چاہیے، چاہے میری جان چلی جائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایمان کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دو ذمہ داریاں ہیں، ایمان سیکھنا ہے اور ایمان سیکھنے کی دعوت دینی ہے، انشاءاللہ۔ اللہ کے دین پر چلنا ہے، دین پر چلنے کی دعوت دینی ہے، جان مال کی قربانی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دعوت دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تسبیح پڑھنے والے بہت ملیں گے، دعوت دینے والے بہت مشکل سے ملیں گے، رات کے رونے دھونے والے بہت مشکل سے ملیں گے۔ تسبیح پڑھ لے گا، نفلیں پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، حج کر لے گا، عمرے کر لے گا، لیکن گھر گھر جانا، در در جانا، ایک ایک بھائی کی خوشامد کر کے اس کو اللہ کے دین کی محنت پہ لانا، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ پتا ماری کا کام ہے کیا؟ اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، گھر گھر جانا، در در جانا، یہ نبیوں والا کام ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے فیصلے کرو کہ ہمیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا ہے۔ جی، اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہے، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، جج صاحب، وکیل صاحب، صدر صاحب، سیٹ صاحب ہیں جی، اور ہم کیا ہیں؟ محمدی صاحب، بولو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے،
یا ہے؟ اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہے، یہ سب سے عظیم دولت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس پر طاقت لگانی ہے کہ میرا ایمان بن جائے۔ جو ہمارے بڑے کہنا گھر گھر کی ملاقاتیں کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ گھر کون رہا؟ دیکھو ہمارے گھر، ہمارے پڑوس میں، ہمارے گھر کے اطراف میں بہت سارے مسلمان رہتے ہیں، لیکن اگر ہم جائزہ لینا اپنے محلوں کا تو پتہ چلے گا 100 میں سے صرف 5 آدمی نماز میں آتے ہیں۔ 500 بالغ مرد ہیں ہماری مسجد کے اطراف میں، مشکل سے 50 آتے ہیں۔ اس لیے محنت کر کے اس کو سیکھنا ہے، دعوت دینے کا طریقہ سیکھنا ہے، کیسے دعوت دینی چاہیے، کیسے تشکیل کرنی چاہیے، کیسے ملاقاتیں کرنی چاہیے، کیسے گھر گھر جانا چاہیے، کیا طریقہ ہے دعوت دینے کا۔ کہ طریقہ کیا ہے؟ کہ طریقہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بولو کہ اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے، اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، بے شمار خزانوں کا مالک ہے ایک اکیلا اللہ، جس کی ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ ہم چیز سے چیز کو بناتے ہیں، اللہ رب العزت قدرت اور طاقت والا ہے، بغیر کسی چیز کے چیز کو بنا دیتا ہے۔ المبدی، عدم سے وجود دینے والا، کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بن گیا، کس نے بنایا؟ کن فیکون، ہو جا، ہو گیا۔ آسمان کے بارے میں ارادہ فرمایا، آسمان بن گیا۔ آسمان میرے اللہ کا ارادہ ہے، چاند میرے اللہ کا ارادہ ہے، سورج میرے اللہ کا ارادہ ہے، بولو، ستارے بے شمار، کروڑ ہا کروڑ ستارے میرے اللہ کا ارادہ ہے، ہواؤں کا نظام میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں کا نظام میرے اللہ کا ارادہ ہے، بارش کا نظام میرے اللہ کا ارادہ ہے، بجلی کی کڑک میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں کی گرج میرے اللہ کا ارادہ ہے، زمین کا وجود میرے اللہ کا ارادہ ہے، سمندروں کا وجود، تیرتی ہوئی مچھلیاں میرے اللہ کا ارادہ ہے، اڑتے ہوئے پرندے میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہو گیا۔ ساری دنیا کے انسانوں کا وجود میرے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ نے چاہا ہو گیا۔ کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا طاقت ہے، چند پانی کے قطروں کو خوبصورت انسان بنا دیتا ہے، کسی کو مرد بنا دیتا ہے، کسی کو عورت بنا دیتا ہے، کسی کو کالا بنا دیتا ہے، کسی کو گورا بنا دیتا ہے، کسی کو چھوٹے قد والا، کسی کو لمبے قد والا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ نے بنایا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آنکھیں دیکھو، آنکھیں اللہ کی قدرت کے نشانی۔ ایک آنکھ میں 130 ملین کیمرے لگائے ہیں، بولو۔ چاند کو یہ آنکھ دیکھے، سورج کو یہ آنکھ دیکھے، ستاروں کو یہ آنکھ دیکھے، بولو۔ آنکھ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک کان میں اللہ نے 1 لاکھ ٹیلی فون لگائے ہیں، کتنے؟ کان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ناک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ خوشبو بھی بتاتی ہے، بدبو بھی بتاتی ہے۔ یہ زبان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ میٹھا بھی بتاتی ہے، یہ پھیکا بھی بتاتی ہے، یہ کڑوا بھی بتاتی ہے، یہ نمکین بھی بتاتی ہے، یہ کھٹا بھی بتاتی ہے، بولو۔ یہ ایک زبان اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ میٹھا بھی بولتی ہے، یہ کڑوا بول بھی بولتی ہے۔ جب یہ میٹھا بولتی ہے تو لوگوں کے دل جیت لیتی ہے، اور جب یہ کڑوا بولتی ہے تو لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانی میری زبان، ہاتھ کی پکڑ، پیروں کا دوڑنا، بھاگنا، سوچنا، فیصلے کرنا،
ارادہ کرنا یہ انسان کا جوہر ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں نا؟ سمجھ بھی رہے ہیں؟ بولو. سننا ایک عمل، سمجھنا دوسرا عمل. بھینس کو سناؤ سمجھے گی. ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے، اسے بٹھا کر سمجھاؤ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سمجھے گا. شیر دہاڑتا ہوا آئے اور کہو بھائی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سمجھے گا. اور انسان چھوٹا سا بچہ، بیٹا تجھے کس نے بنایا؟ کہ جی اللہ نے. تیرا ہاتھ کس نے بنایا؟ کہ جی اللہ نے. انگلیاں کس نے بنائی؟ اللہ نے. انگوٹھا کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ گٹا کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ کلائی کس نے بنائی؟ اللہ نے. یہ کوہنی کس نے بنائی؟ اللہ نے. یہ مونڈھا کس نے بنایا؟ بولو. کیسا خوبصورت انسان، چلتا کھاتا پھرتا بولتا ہنستا روتا ہے جی. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، سب سے پہلا کام ہے اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سارا نظام اللہ چلاتے ہیں. سارے انسانوں کی روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس زمین پر وہ نہیں ہوتا جو لوگ چاہتے ہیں، اس زمین پر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس زمین پر وہ نہیں ہوتا جو سرکار چاہتی ہے. اس زمین پر وہ نہیں ہوتا. لوگ سازشیں کرتے ہیں، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. لا الہ، کوئی کچھ نہیں الا اللہ. اللہ سب کچھ ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے سے کچھ نہیں ہوتا. تمہاری تدبیریں اور تمہاری ساری کی ساری سازشیں، ایک اللہ کا عذاب آئے گا، ایک زلزلہ آئے گا اور اللہ کی پکڑ آئے گی، اگلی پچھلی ساری نکل جائے گی. فرعون نے بڑی سازشیں کی، موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا جی، کیونکہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے جی. فرعون کی حکومت فیل ہو گئی، فرعون کی ساری تدبیریں فیل ہو گئی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وجود بھی دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں رکھ کر پالا. بولو. جب اللہ پالنے پر آتا ہے تو موت کے منہ میں رکھ کر پالتا ہے. پتہ ہے یہ میرا قاتل ہے، کر کچھ نہیں سکتا، کیونکہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. حفاظت کرنے والا اللہ ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگو، تو فرعون فیل ہو گیا، نمرود فیل ہو گیا، قارون فیل ہو گیا، قوم سبا، قوم عاد، قوم لوط، قوم ہود، قوم عاد، ساری قومیں تباہ اور برباد ہو گئیں کیونکہ اللہ کی نہیں مانی، اس کے نبیوں کی نہیں مانی. تو جو مانے گا وہ کامیاب، جو نہیں مانے گا موٹی سی بات ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ کی مانیں گے، ہر حال میں اللہ کی مانیں گے، اس کے رسول کی مانیں گے. تو میں نے عرض کیا ہر چیز جو کچھ ہے اس زمین پر اللہ کا ارادہ ہے. ذرہ ذرہ اللہ کا ارادہ ہے، قطرہ قطرہ اللہ کا ارادہ ہے، پتا پتا اللہ کا ارادہ ہے. اور سمندر کی موجیں، سورج کی کرنیں، چاند کی چاندنی، بہتی ہوئی ندیاں اور جھومتے ہوئے درخت اور لہلہاتی کھیتیاں میرے اللہ کا ارادہ ہے. ملک اللہ کا ہے، بادشاہت اللہ کی ہے. میرے بھائیو دوست، اللہ کرے ہمارا یقین اللہ پر آ جائے. وہ ایک رکشہ والا جا رہا تھا ہمارے برابر میں دلی کے اندر، ہم ادھر سے جا رہے تھے وہ ادھر سے تھے، تو رکشے والے نے بہت سارا لوہا رکھا ہوا تھا اپنے. تو ہمارے والے رکشے والے نے اس سے کہا، بیٹری والے، کہ بھائی یہ لوہا تو لے کر جا رہا گیا، پولیس پکڑ لے گی. پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ بہت دور سے لا رہا ہوں، میرا اللہ بڑا بادشاہ ہے، پیچھے بھی نہیں پکڑوانے دے، یہاں بھی نہیں پکڑ دے گا کوئی. بولو. اس نے کیا کہا؟ تو اس کی بات میرے یہاں لگی کہ یہ یوں کہہ رہا یقین کے ساتھ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، یہ نہیں اسی کے بھروسے پر جا رہا تو فکر نہ کر. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو اللہ پر یقین، میرے کام اللہ بنائے گا. میں کیوں گھبراؤں؟ مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ کیوں؟ جب میرے ساتھ اللہ ہے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا مقدر اللہ نے لکھ دیا مجھے اللہ کو غریب رکھنا، میرے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا میں غریب رہوں گا، تو ٹھیک ہے، میں خوش ہوں، میں خوش ہوں. کیوں؟ کہیں کتاب میں یہ بات نہیں لکھی کہ غریب آدمی ناکام ہو جائے گا، غریب آدمی جہنم میں جائے گا. بولو. اور کہیں یہ بات بھی نہیں لکھی کہ امیر آدمی جنت میں جائے گا، مالدار آدمی جنت میں جائے گا.
یہ ضرور لکھا ہے کہ مالدار حساب دینے کے چکر میں پیچھے رہ جائے گا اور غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ غریب رہنے میں مزے، بولو حساب کتاب بھی تھوڑا سا ہوگا جنت میں جلدی، نہیں تو قیامت کے دن ایسی سختی ہوگی، قیامت کے دن ایسی وحشت ہوگی، قیامت کے دن ایسا عذاب ہوگا، قیامت کے دن ایسی بھیانک اور ایسی خوفناک منظر ہوں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے قیامت کا دن کیا چیز ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے جگہ جگہ قیامت کے تذکرے کیے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا قیامت کا دن قریب آ گیا، لوگ اب بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کا دن قریب ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ کیوں تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں، لیکن مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے کہ اچھا جب پھر جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ قیامت قریب آ گئی، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس کے سامنے قیامت کا دن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ جس کے سامنے قیامت کا دن ہوگا وہ چوری نہیں کرے گا، جس کے سامنے قیامت کا دن ہوگا وہ منہ کالا نہیں کرے گا، بد نظری نہیں کرے گا۔ جس کے سامنے قیامت کا دن ہوگا وہ ماں کا حق نہیں مارے گا، باپ کا حق نہیں مارے گا، بیوی کا حق نہیں مارے گا۔ جس کے سامنے قیامت کا دن ہوگا وہ بینکوں سے سود پر پیسہ نہیں لے گا۔ جس کے سامنے قیامت کا دن ہوگا وہ ناچنے گانے کی محفلوں سے بچے گا۔ جس کے سامنے قیامت کا دن ہوگا وہ گانے بجانے کی محفلوں سے بچے گا۔ جس کے سامنے قیامت کا دن ہوگا وہ بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی کے نظاروں سے بچے گا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کا استحضار نصیب فرما۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کیا کریں گے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے سینگ مارا ہوگا تو اللہ اسے سینگ دیں گے اور کہیں گے بدلہ لے لے۔ میری امت کا مفلس کون؟ یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے، سنو دھیان سے، میں بھی اور تم بھی، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں کہ اگر پہاڑوں پر رکھ دی جائیں تو پہاڑ بھی دب جائیں، لیکن لوگوں کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دے دی، کسی کے پیسے مار لیے، بیوی کا حق مار لیا، ماں کا حق مار لیا، بھائی کا حق مار لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی پہ ظلم کر دیا وغیرہ وغیرہ، تو سارے حق والے آئیں گے اللہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کہ اب کیا چلے گا؟ اب نیکیاں چلیں گے، اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اتنی اس کو دے دو، اب نیکیاں ساری بٹ جائیں گی۔ بولو یہ ہے مفلس، یہ ہے غریب، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، حق والے اب بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کیا کریں گے کہ ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں، بولو ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں۔ یہ کہاں جائے گا؟ یہ جنت کا سامان لے کر آیا تھا، اس لیے فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے حرام سے بچنے والا بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ بولو حرام سے بچنے والا۔ تو قیامت کا دن قریب آ گیا، لوگ اب بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کاش ہم قرآن کو سمجھتے، دعا کرو اللہ ہمیں سب کو قرآن سمجھے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو زلزلے سے ہلا دیا جائے گا، کیسی خوفناک آیت ہے یہ، قرآن کی سب سے زیادہ خوفناک آیات۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
علماء سے اس کی تفسیر معلوم کریو. ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے. اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ جب زمین کو زلزلے سے ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنی خبریں بیان کرے گی اور انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہوا، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. علماء کرام فرماتے ہیں اس آیات کی تفسیر میں کہ ایک ذرے کے برابر نیک عمل کیا ہوگا سامنے لایا جائے گا، بولو، اور ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا سامنے لایا جائے گا. جب ان آیات کو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں پڑھا اور سنا جاتا ہے دل لرز جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ کیے ہیں ہم نے. اور رات کے اندھیرے میں کمرہ بند کر کے پردے ڈال کے لائٹ بجھا کر جو تو نے یا میں نے کوئی گناہ کیا تھا وہ لکھا گیا. بولو، قیامت کے دن سامنے آنے والا ہے. اگر معاف نہ کیا اللہ نے تو کیا بنے گا؟ بولو، کون کہے گا میرے میں ہم میں سے کہ سب سے بڑا گناہگار کون ہے؟ کہ راشد عظیم. اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف کرے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں نیت کرو توبہ کریں گے. قرآن کی خوفناک آیات اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. قرآن کی آیات اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. قرآن کی آیات الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. قرآن کی آیات القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. جاؤ علماء سے پوچھو اس کی تفسیر. یہ خوفناک آیات ہیں، یہ قیامت کے دن کے تذکرے ہیں کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے جھڑ پڑیں گے اور دریا میں آگ لگا دی جائے گی وغیرہ وغیرہ. میرے بھائیو دوستو بزرگوں قرآن قیامت کا منظر کھینچتا ہے کہ زمین ٹوٹے گی تحت الثری تک، آسمان پھٹے گا عرش معلی تک، سب زیر و زبر ہونے والا ہے. کیا ان کی بلڈنگیں، کیا ان کی کوٹھیاں، کیا ان کے کارخانے، کیا ان کی فیکٹریاں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. موت قریب آ رہی ہے. بولو، قیامت قریب آ رہی ہے. لوگ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا پتہ ان غیروں کو کیا ہونے والا ہے؟ پتہ کس کو ہے کہ مسلمان کو پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے. یہی نافرمان ہو گیا. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں یہاں لایا ہے مجھے کہنے کی، آپ کو سننے کی توفیق دی ہے. یہ نشانی ہے، یہ دلیل ہے. اللہ ہم سے دین کا کام لینا چاہتا ہے. اللہ ہمیں امت کی ہدایت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں دین کا داعی بنانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں لوگوں کو جہنم سے بچانے والا بنانا چاہتا ہے کہ جہنم سے بچو اور جہنم سے بچاؤ. نیت کرو جہنم سے بچیں گے انشاءاللہ، اور جہنم سے بچائیں گے انشاءاللہ. جنت میں جائیں گے اور امت کو جنت میں لے جائیں گے. یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے. گھر کاروبار، بیوی بچے، مکان دکان، چھوٹی ذمہ داری ہے. بولو، گھر کاروبار، بیوی بچے، مکان دکان، یہ ضرورت ہے. بولو، دین کی محنت، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، یہ مقصد حیات ہے. یہ بڑی ذمہ داری ہے. پورے عالم میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا یہ بڑی ذمہ داری ہے. یہ بڑا کام ہے. یہ نبیوں والا کام ہے. جہنم سے بچو، جہنم سے بچاؤ. قربانی دو، قربانی دلواؤ. قربانی دو گے انشاءاللہ. کون دے گا؟ 4 مہینے نقد. بولو جی، 4 مہینے کے نقد ارادے کرو. نقد، ٹھیک ہے؟ نہیں ادھار نہیں. اگلے سال چلا جاؤں گا، اب کے چلا جاؤں گا، بس اب کے مہلت دے دو. اگر میں چلا گیا تو بیوی کا کیا ہوگا؟ میں چلا گیا تو بیوی کا کیا ہوگا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ کاروبار کا کیا ہوگا؟ لیبر کا کیا ہوگا؟ کارخانے کا کیا ہوگا؟ فیکٹری کا کیا ہوگا؟ تو مر گیا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ مالک ہے، اب تو مالک ہے.
اب تو ہے مالک، اب اللہ مالک نہیں ہے؟ اب بھی تو اللہ ہی مالک ہے، اور تو چلا جائے گا جب بھی تو اللہ ہی مالک ہے. بولو، ہر حال میں اللہ ہی مالک ہے. بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کو دکھایا، میرے بس کی بات نہیں ہے، بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ. بڑے ڈاکٹر دکھایا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، ہاسپٹل لے جاؤ. بڑے ہاسپٹل میں لے گئے، کہا اور بڑے میں لے جاؤ. ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سیریس کیس ہے. تو اللہ کا بندہ کہتا ہے اب تو اللہ ہی کرے گا، اب تو اللہ ہی کرے گا. اب تو اللہ. پہلے کون کر رہا تھا؟ پہلے کون کر رہا تھا؟ پہلے چھوٹا ڈاکٹر کر رہا تھا، اس کے ہاتھ سے نکل گیا کیس، بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے ہاتھ سے کیس نکل گیا، پھر ہاسپٹل گئے ٹیم کے، پھر کہتے ہیں سب سے آخر میں اللہ پر یقین آیا ہے کہ اب تو اللہ ہی کرے گا. ارے بھائی، پہلے بھی اللہ ہی کرے گا، بعد میں بھی اللہ ہی کرے گا، ہر حال میں اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرتا دھرتا ہے. بولو، اجی بغیر پیسے کے کام نہیں چلتا. کیا کہیں؟ بغیر پیسے کے کام نہیں چلتا، بغیر پیسے کے سورج نہیں نکلتا، بغیر پیسے کے بارش نہیں برستی، بغیر پیسے کے چاند نہیں نکلتا، بغیر پیسے کے موسم نہیں بدلتے، بغیر پیسے کے عزتیں نہیں ملتی، بغیر پیسے کے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، بغیر پیسے کی زندگیاں نہیں ملتی، بغیر پیسے کی موت نہیں آتی. بولو، بارش کون برساتا ہے؟ کتنے پیسے لیتا ہے؟ یہ زمین میں غلے کون اگاتا ہے؟ کتنے پیسے لیتا ہے؟ یہ گیہوں کون بناتا ہے؟ یہ چاول کون بناتا ہے؟ یہ نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ. کون؟ اللہ پر یقین. سارے نظام کا چلانے والا اللہ، بنانے والا اللہ، ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ، ساری مخلوق کا دھیان رکھنے والا اللہ، ساری مخلوق کا پیٹ بھرنے والا اللہ. سانپ کو کون کھلا دے؟ میں عرض کر رہا تھا کل بھی، ڈاکو ڈاکہ ڈال کے آیا اور لیٹ گیا، دیکھا چڑیا کھجور توڑتی ہے، ادھر ڈال دیتی ہے، پھر توڑی پھر ڈالی. تو ڈاکو کو خیال ہے کسے کھلا رہی؟ چڑیا کھجوریں کسے کھلا رہی ہے؟ دیکھا بہت دیر ہوگی، کیا دیکھتے ہیں اوپر چڑھ کر. جب اللہ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے ہدایت دے دیتے ہیں، اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اوپر چڑھ کے دیکھا تو کیا منظر دیکھا؟ چیخ نکل گئی. ایک اندھا سانپ اس سوکھے درخت میں پڑا ہوا تھا اور چڑیا کھجور توڑ توڑ کر سانپ کو کھلا رہی تھی. میرا اللہ تو اللہ ہی ہے. کون ہے پالنے والا؟ اللہ. میرا اللہ تو اللہ ہی ہے، پالنے والا تو اللہ ہی ہے، مسئلے حل کرنے والا تو اللہ. دیکھو سنو بات دھیان سے، کام بنانے والا اللہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے 5 لاکھ روپے ہوتے یہ کام کر لیتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. میں نے کہا نہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے تو کام بن جاتے ہیں، اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوتی تو بنے بنائے کام بھی بگڑ جاتے. دیکھو دھیان سے سنیو بات کو، کام بنانے والا اللہ ہے، چاہے پیسے دے کے بنائے چاہے بغیر پیسے کے بنا دے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کام بنانے والا اللہ ہے، چاہے بغیر پیسے کے بنا دے چاہے پیسے دے کے بنا دے. شفا دینے والا اللہ ہے، چاہے دوا سے شفا دے دے چاہے بغیر دوا کے شفا دے دے. نہیں آ رہی سمجھ بات؟ بھئی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ عزت و ذلت اللہ. ہاں دیکھو تقرار ہے، کیا ہے؟ تقرار، جس سے دل میں بات قرار پکڑ لے. اب ایک صاحب میرے پاس بیٹھے، اس نے مجھے ذلیل کر دیا، اس نے میرا نقصان کر دیا، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. میں نے کہا نہیں، یہ تو ذریعہ بنا ہے، فیصلہ آسمان پر ہوا ہے. پہلے فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے. بولو، پہلے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں پھر زمین پہ نافذ ہوتے ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مجھے ذلیل کر دے گا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ہے کسی مائی کے لال کی ہمت؟ تو ذلیل کیوں ہوا؟ عمل بگڑ گیا. تیرا عمل بگڑا ہے اس لیے ذلت آئی ہے. تیرا عمل بگڑا ہے، تیرا اللہ تیرے سے ناراض ہوا ہے
اس لیے ذلت آئی ہے. تیرا نقصان کیوں ہوا؟ کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا اس لیے. یہ تیری آزمائش ہے. اگر نیک ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے تو پھر بولو. وہ دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں. بولو. کل ملا کر ہر حال میں جو اللہ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. اللہ جو کرتا ہے بولو صحیح کرتا ہے. اللہ غلط فیصلے نہیں کرتا. اللہ غلط فیصلے نہیں کرتا. اللہ تھکتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، چوکتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے. بولو. بہت بڑی قدرت والا، بہت بڑی طاقت والا، بہت بڑے خزانوں والا. رات کو دن سے بدل دیتا ہے، دن کو رات سے بدل دیتا ہے. زندہ میں سے مردہ کو نکال دیتا ہے کون؟ مردہ میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے. ایک پرندہ ہوتا ہے، جب وہ انڈے دیتا ہے نا، تو انڈے دینے کے بعد وہ جاتا ہے اور وہ کیڑے لاتا ہے مار کر نہیں لاتا، کیڑے لاتا ہے بے ہوش کر کے. کیا کر کے؟ بے ہوش کرنے کی کلا آتی ہے اسے. وہ بے ہوش کر کے کیڑے لا کے انڈے کے پاس رکھتا ہے. بچے انڈے میں سے نکلتے ہیں، وہ کیڑے کھاتے ہیں. مار کے نہیں لاتا، بے ہوش. یہ کلا کس نے سکھائی اسے؟ اللہ نے سکھائی. یہ دنیا کے ڈاکٹر ہیں نا، بعض مرتبہ بے ہوش کرنے میں چوک جاتے ہیں، آدمی مر جا. بے ہوش کرنے کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، سالوں لگتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے، لیکن اللہ نے اس پرندے کو سکھایا ہے. اس کے بعد انڈے سے وہ بچہ نکلتا ہے. اگر وہ مادہ ہے تو یہی عمل وہ بھی، حالانکہ اسے پتہ نہیں میری ماں نے یہ کیا تھا، یہ عمل وہ بھی کرتی ہے. جب وہ انڈے دیتی ہے تو بھی جا کے کیڑوں کو بے ہوش کر کے لا کے انڈوں کے پاس رکھتی ہے. چڑیا کو دیکھا چونگا دیتے ہوئے اپنے بچوں کو. بولو. مرغیوں کو دیکھا کیسے پیچھے پیچھے بھاگے ہیں اس کے بچے چھوٹے چھوٹے. نظام کس کے قبضے میں ہے؟ بولو. کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جو گلاب کے پھول کو کھلاتا ہے. بولو. خوشبو کہاں سے آتی ہے گلاب کے پھول میں؟ گلاب کے پھول میں خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ کون لاتا ہے؟ رات کی رانی دیکھی ہے؟ رات کی رانی اب تو بہت کم ہو گئی. ہمارے پھوپھی کے یہاں رات کی رانی تھی. رات کو ہم جب گرمی کے موسم میں چارپائی بچھا کر لیٹ، ساری رات مہکتا رہتا تھا. میں نے کہا اس لیے اس کو رات کی رانی کہتے ہیں، ساری رات مہکتی ہے یہ. رات کو پھول کھل جاتے ہیں. یہ میرے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. کیچڑ کے اندر کمل کا پھول نکالا. بولو. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. آسمان سے پانی برستا ہے، سانپ کے منہ میں چلا گیا، زہر بن گیا. ہے نہیں قدرت؟ قدرت ہے نہیں یہ؟ بولو. سانپ کے منہ میں پانی جاتا ہے زہر. مدھو مکھی کے منہ میں کیا تو بولو کیا بنتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ شہد کھایا کبھی؟ کھاؤ گے؟ جنت میں ایسا شہد کھلائیں گے اللہ میاں، ایک بار چاٹ لے گا 40 سال تک مزہ آئے گا. کھاؤ گے؟ 4 مہینے لگانے پڑیں گے پیدل بنجر علاقوں میں بغیر موبائل کے. بولو انشاءاللہ. جان بھی لگے مال. جنت میں جانا ہے تو جنت کوئی ابا کا گھر، نانی کا گھر تو ہے نہیں. اس کے لیے تو منزلیں پار کرنی پڑیں گی نا. کیا؟ موت، قبر، قیامت کا دن، حشر کا میدان، پل صراط، حساب و کتاب. میں عرض کر رہا تھا قیامت کا دن قریب آ گیا، لوگ اب بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا فرمایا؟ قیامت کے دن ایسا خوفناک دن ہے قیامت کا. ہر آدمی، سنو بھائی، جس نے جتنے گناہ کر رکھے نا وہ اتنا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ ناف تک. اور کیا حال ہوگا اس آدمی کا جو اپنے پسینے میں گلے تک ڈوبا ہوا ہوگا. کیسا منظر ہوگا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فرمایا ہمیں مرنا ہے. بولو. موت ہمارے سر پہ سوار ہے. روزانہ ملک الموت علیہ السلام ہمارے گھر کا چکر لگا کر جاتے ہیں. روزانہ نظر مارے اس کا نمبر کب کو آ رہا، اس کا نمبر کب کو آ رہا، اس کا نمبر کب کو آ رہا. نمبر تو آنا ہے. بولو. تیرا بھی اور میرا بھی. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے. جانا تو پڑے گا ہی. اور قبر کا وحشت ناک گڑھا ہمارا ٹھکانہ ہے. پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبر میں سونا پڑے گا.
جی قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ہے، قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ہے، قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ہے۔ اللہ تمہیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے، مجھے بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے۔ رات کو 3 بجے اٹھ جایا کرو، 3:30 اٹھ جایا کرو، 4 بجے تو اٹھ ہی جاؤ، 1 گھنٹہ اللہ میاں کو دے دو رات کی تنہائی، سارے کام بن جائیں گے تمہارے، سارے کام بن جائیں گے۔ لوگ ساری رات اسٹیشن پہ چائے بینچے ہیں، کیا ساری رات اسٹیشن پہ چائے بیچتے ہیں، تھکتے نہیں، چائے 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 چائے، ان کی چائے بھی اندر میں اتری ہوئی ہے، وہ سوتے ہوئے بھی چائے چائے کرتے ہو۔ بولو اللہ کرے کلمہ ہمارے دل میں اتر جائے، چلتے پھرتے اٹھ بیٹھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہاں اتر جائیں، یہاں بولو۔ جب تک یہ یہاں نہیں اترتا نا کام نہیں بنتا۔ انشاءاللہ اتاریں گے یہاں، کون کون اتارے گا؟ اسے اتارنے کے لیے محنت ہے، قربانی ہے، مجاہدہ ہے، جان مال لگانا ہے۔ یہ گھر بیٹھے نہیں اترتا، اگر یہ گھر بیٹھے اترتا اللہ کے رسول کو مکہ نہ چھوڑنا پڑتا، صحابہ کو مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا۔ اے معاذ تم جا رہے ہو، لیکن جب تم آؤ گے ہمیں نہیں پاؤ گے۔ کتنی محبت تھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ جملہ سن کے تڑپ گیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نہیں رکے، چلے گئے اللہ کے راستے، چلے گئے اللہ کے راستے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس لیے نیت کرو کچھ کریں گے، کچھ ایسا کریں گے میرا اللہ راضی ہو جاوے، کچھ ایسا کریں گے اللہ مجھے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ مجھے پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، میری اولاد کو پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اس لیے بچوں کو گود میں بٹھا کر نبی والی ذمہ داری سمجھایا کرو بچپن میں، بیٹا تجھے پوری دنیا میں جانا، بیٹے دیکھ تیرا کام ہے دعوت کا، بیٹے تجھے اللہ نے دعوت کے کام کے لیے پیدا کرا۔ وہ کینیڈا کا نوجوان آیا، جماعت گشت کر رہی تھی اور وہ ناچ رہا تھا، وہ جہاں گانا سنے جماعت نے کہا کون ہے؟ مسلمان ہے کہ اچھا السلام علیکم۔ بھائی دیکھو مسلمان ہیں، ہم دنیا میں ناچنے گانے نہیں آئے، ہم ایمان سیکھنے کے لیے آئے، ہمارا کام ہے دین پر چلنا، دین پہ چلنے کی دعوت دینا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات مجھے آج تک کسی نے نہیں بتائی، یہ بات آج تک مجھے کسی نے نہیں بتائی، اور میں آج نیت کرتا ہوں آج کے بعد میں دین پہ چلوں گا، دین پہ چلنے کی دعوت دوں گا۔ وہ ایسا کورا جوان تھا، اس نے لوگوں کو نماز کی دعوت دینی شروع کر دی، وہ دل پہ اثر ہوا، نمازی بن گیا۔ پتہ چل جمعرات کا اجتماع ہوتا ہے، وہ جمعرات کے اجتماع میں آ گیا، آ کر درمیان میں بیٹھا، اس نے پورا بیان سنا اور بیان سن کے کھڑے ہو کے 4 مہینے میں نام لکھا دیا۔ بڑے مجاہدے کے ساتھ 4 مہینے لگا کر آیا، سفید امامہ سر پر باندھا، سفید کرتا، بہترین خوبصورت نوجوان۔ گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ابا نکل کر آئے۔ ابا کا دینی ذہن نہیں تھا، بیٹے کو دیکھ کر ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں اور کہنے لگے، بڑی زور سے دھمکایا، میں تجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو مولوی بن گیا، نکل جا میرے گھر سے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارا کیا ہوگا، جب تم برائی کو اچھائی سمجھنے لگو گے، اچھائی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ تو صحابہ کی سمجھ میں یہ مضمون نہیں آیا، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا جو امت اچھائی پھیلانے آئی ہے، برائی مٹانے آئی ہے، اس میں ایسا ہوگا؟ بنارس میں ہماری جماعت کام کر رہی تھی، ایک نوجوان کے 80 دن ہوئے تھے، میں نے 40 دن کی اور محنت کری، اس نے 4 مہینے کر دیے۔ 40 دن تک اس کی والدہ فون کرتی رہی، آجا 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 آجا۔ خوبصورت نوجوان، بڑا ذہین، سنجیدہ، میری چاہت یہ تھی یہ 4 مہینے لگا لے، کام کرنے والا بن جاوے گا، داعی بن جاوے گا، ایسی صفات اس کے اندر۔ 80 دن بعد اس کی والدہ آئیں، اور آنے کے بعد میں خاموش، غم زدہ اسے لے گئے، آج تک مجھے اس کا دکھ ہے۔ اسے واپس لے آئیں سہارنپور میں، اور سب سے پہلے اس کا چہرہ صاف کروا دیا، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کیسی ماں ہے، یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ میرے آقا کا طریقہ ہے۔ بولو جب تمہارا کیا ہوگا جب اچھائی کو برائی، برائی کو اچھائی سمجھنے لگو گے۔ 1 سال اس نوجوان نے مسجد کے حجرے میں گزارا ہے، رویا دھویا، اللہ سے مانگا، گھر والوں کا دل ٹھنڈا ہو گیا، والد صاحب ٹھنڈے پڑ گئے۔ بولو محنت رنگ لاتی ہے،
محنت ہدایت لاتی ہے، محنت تربیت لاتی ہے، محنت زندگیاں بدلتی ہے۔ گھر گھر کی ملاقاتیں کرا کرو، کم سے کم 2.5 گھنٹے اللہ کے واسطے۔ اے میرے بھائیوں، میرے پرانے ساتھیوں جن کے 4 مہینے لگے ہوئے، چلے لگے ہوئے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں عاجزانہ طریقے سے گھر گھر کی ملاقاتیں کیا کرو۔ ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، اللہ کے واسطے رحم کھاؤ اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر۔ گھر کی تعلیم کیا کرو، گھر کی تعلیم کیا کرو، گھر کی تعلیم کیا کرو، اللہ کے واسطے گھر کی تعلیم کیا کرو۔ رحم کھاؤ اپنی بیوی پر، رحم کھاؤ اپنے بچوں پر۔ بڑے بڑے موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہماری نسل خراب ہو رہی ہے، ہماری نسل خراب ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ہماری نوجوان بچیاں مرتد ہو رہی۔ کیا ہو گیا میرے بھائیوں؟ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ کہاں جانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے، بولو اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول ہوں گے۔ اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، حدیث بیان فرماتے تھے، ساری زندگی روتے رہے، ساری زندگی تڑپتے رہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا غم کھایا ہمارا، حضرت جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ ایسا غم، ایسی فکر، ایسی تڑپ، ایسا رونا، ایسی کڑھن۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک روایت میں یوں فرمایا، اے میری امت، اے میری امت، قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کروائیو، ایسے اعمال لے کر نہ آؤ، ایسے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے میری امت، قیامت کے دن اور تمام نبیوں کے سامنے مجھے میرا منہ کالا نہ کرو، ایسے اعمال لے کر نہ آئیو کہ میں شرمندہ ہو جاؤں اور نبیوں کے سامنے۔ 120 صفحے لگیں گی قیامت کے دن، 80 صفحے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ اللہ ہمیں بھی جنت والوں کی صف میں کھڑا کر دے۔ زندگی بدل دو، سوچ بدل دو، خیالات بدل دو، جذبات بدل دو۔ میرے مقدر کی روزی مجھے مل کر رہے گی، بولو میرے مقدر کی روزی مجھے مل کر رہے گی، خدا کی قسم میرے مقدر کی روزی مجھے مل کر رہے گی۔ مجھے کاروبار کا غم نہیں کرنا ہے، مجھے تجارت کا غم نہیں کھانا ہے، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ مجھے نبی والا غم لے کر چلنا ہے۔ میری روزی اللہ میرے قدموں میں ڈالے گا، بولو ذلیل ہو کر میرے مقدر کی روزی میرے قدموں میں آئے گی۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر میری مقدر کا ایک لقمہ نہیں چھین سکتی۔ میری موت نہیں آنے کی جب تک کہ میں اپنی مقدر کی روزی حاصل نہ کر لوں۔ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بولو روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مقدر کی روزی مل کر رہے گی۔ کھلانے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، روزی اللہ کے ذمے ہے۔ تمام رینگنے والوں کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ جیسے موت آ کر رہے گی ایسے روزی پا کر رہے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، کمانے کے اندر، میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کمانے کے اندر صحیح طریقہ اختیار کرو، کیونکہ مقدر سے زیادہ روزی مقدر سے زیادہ ملتی نہیں ہے۔ میرے بندے، تجھے ماں کے پیٹ میں کس نے پالا، کس نے زندہ رکھا، کس نے حفاظت کی، کس نے کھلایا تجھے؟ وہاں تو کوئی تیری دکان نہیں تھی، تجھے دنیا میں کون لایا؟ تجھے وجود کس نے دیا؟ میرے بندے، ایک کام تیرا ہے، ایک کام میرا ہے۔ میری مان کر چلنا تیرا کام، تجھے روزی دینا میرا کام۔ دکان کے چکر میں نماز چھوڑ دی، گاہک کے چکر میں نماز چھوڑ دی، تجارت کے چکر میں نماز چھوڑ دی، بیوی کے چکر میں نماز چھوڑ دی، بچوں کے چکر میں نماز چھوڑ دی، تو قبر میں بیوی ساتھ دے گی؟ قیامت کے دن بیوی سامنے ہوگی، ساتھ نہیں دے گی، اولاد سامنے ہوگی، ساتھ نہیں دے گی۔ اس حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا؟ مارے پھرتے ہیں چند کوڑیوں کے لیے، چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے۔ جی
ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تمام تفکرات سے خالی کر دوں گا اور دنیا ذلیل ہو کر تیرے قدموں میں آئے گی۔ حدیث شریف، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا جی، اور تو ایسا نہیں کرے گا تیرے دل کے اندر غموں میں تجھے پھنسا دوں گا۔ فکر دنیا کا غم، ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو، دنیا کا غم ایسا غم جو کبھی نہ ہوگا ختم۔ کام ہی نہیں ہے، کھا بھی رہا، پی بھی رہا، جی بھی رہا، گھوم بھی رہا، آ بھی رہا، جا بھی رہا، گاڑیوں میں بھی پھر رہا، سفر بھی کر رہا، کام ہی نہیں ہے۔ بولو، اور انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، بولو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، بولو ہر حال میں کیا کہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، شکر گزار بندے بنو گے۔ دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے ایک صحابی فرماتے ہیں میں مالداروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، میری طبیعت میں غم ہوتا تھا، میں غم زدہ رہتا تھا، کیونکہ ان کا گھوڑا اپنے سے اعلیٰ دیکھتا، ان کا کپڑا اپنے سے اعلیٰ دیکھتا، ان کا کھانا اپنے سے اعلیٰ دیکھتا، تو طبیعت کے اندر فکر ہوتی یار میرے پاس ایسا نہیں ویسا۔ پھر میں نے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، میرا سارا غم ختم ہو گیا۔ بولو، اس لیے فرمایا اکثر اوقات چپ رہا کر بھلائے بغیر کوئی کلام نہ ہو، اکثر اوقات چپ رہا کر بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو۔ یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے، دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بچتا رہا کر، اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ مسکینوں کے پاس بیٹھتے رہا کرو، ہر حق والے کا حق دو، انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، عرض یہ کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہمارا غم کھاتے رہے، ساری زندگی روتے رہے، تڑپتے رہے، واقعات بار بار سنے ہیں، لیکن واقعات سننا اور سنانا اصل ہوتا نہیں ہے، اس لیے سنائے جاتے ہیں بار بار کہ شاید کوئی بات دل پر چوٹ کر جائے، کوئی بات دل میں اتر جائے۔ طائف کے میدان کا سفر کیا، ہم سب پڑھتے سنتے رہتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہم پیدل کی جماعتیں بنا کر سارے عالم میں پھرنے کی نیت کر لیں۔ تقریباً 120 کلومیٹر کا سفر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے بھائیوں جب طائف پہنچے ہیں اور طائف کے سرداروں کو دعوت دی ہے تو سرداروں نے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیے، اوہو اللہ کو کوئی ملتا نہیں تھا نبی بنانے کے لیے، اللہ نے تمہیں کو نبی بنایا ہے، اگر تم واقعی نبی ہو تو تمہاری بات سے انکار کر دینا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو میں تمہاری بات سننا نہیں چاہتا، چلے جاؤ یہاں سے، جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کی اور لوگوں کو سمجھایا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس کو کبھی اس کو۔ کیوں؟ آپ ہمت کے پہاڑ تھے، آپ استقلال، آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت، آپ کی تڑپ آپ کو لیے پھرتی تھی۔ میرے بھائیوں جب کسی نے نہیں مانی، اتنا لمبا سفر پیدل کر کے آئے، اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی پریشانی برداشت کی، اور بات کسی نے نہیں مانی، اور جب آپ واپس ہونے لگے تو اللہ کے رسول کی کیفیت، اللہ کے رسول کے درد کا اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول کی تھکن کا اندازہ لگائیے۔ 120 کلومیٹر پیدل چل کر گئے، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹانٹ بھی کیے، تانے بھی دیے، اور جب آپ واپس ہوئے آپ کے پیچھے شیطان لڑکوں کو لگایا گیا، ان لڑکوں نے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارے، تالیاں پیٹی۔ علماء کرام فرماتے ہیں 6 میل تک اللہ کے رسول کے پتھر لگے ہیں، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، آپ کی دونوں ٹانگیں، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کا خون نکل رہا، اور آپ کے نالین مبارک خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ فرما رہے تھے پتھر لگے، کھال نیلی پڑی، پتھر لگتے رہے، کھال پھٹ گئی،
خون رسنے لگا اور میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم طائف کے میدان میں بے ہوش ہو کر گرے ہیں۔ ایک نبی میں 4000 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پتھر لگے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر آپ کو ہوش آیا، آپ کے غلام خادم آپ کے ساتھ تھے، آپ کو اٹھا کر چلنے لگے، شیطان لڑکے دوبارہ آ گئے، پھر پتھر مارے۔ اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر گرے، زمین بھی رو رہی تھی۔ کیفیت کا اندازہ لگاؤ۔ یہ حبیب اللہ ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ اے نبی جی، اگر تمہیں بنانا مقصد نہ ہوتا میں دنیا ہی نہ بناتا۔ دین کے خاطر قربانیاں دیں، کلمے کے خاطر قربانیاں دیں، میری امت جہنم میں نہ جائے اس لیے قربانیاں دیں، ساری دنیا کو جہنم سے بچانا ہے کو انشاءاللہ۔ کام کرو، کام سے کام ہوتا ہے، نہ کہ حسن کلام سے کام ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، نیت کرو، انشاءاللہ زندگی بدل دیں گے۔ پھر دوڑ آیا ہے اللہ کے نبی کے، پھر پتھر لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچے ہیں، ایک مقام پر، وہ عتبہ کا باغ تھا۔ عتبہ رشتہ دار تھا لیکن جانی دشمن تھا عتبہ۔ جب عتبہ نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول کا چہرہ اور پورا جسم لہو لہان ہے، اسے بھی رحم آ گیا۔ بولو، دشمن کو بھی رحم آیا۔ ہمیں رحم نہیں آیا، ہمارا دل نہیں تڑپتا، ہمارا دل پھٹ جاتا۔ میرے بھائیو دوست، ہمارا دل رونے لگتا کہ یا اللہ سارا دین ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا، یا اللہ پوری امت جہنم کی طرف بھاگی اور دوڑی چلی جا رہی ہے، اور میں روزانہ رات کو چادر تان کے سو جاتا ہوں، ساری رات میری سونے میں گزر جاتی ہے، ساری رات میری غفلت میں گزر جاتی ہے۔ اے اللہ مجھے رات کا رونے دھونے والا بنا دے، آمین تو کہہ دو۔ اے اللہ مجھے دن میں خوب جم کے دعوت دینے والا بنا دے۔ گھر گھر جایا کرو، در در جایا کرو، تقریر کی ضرورت نہیں ہے، خوشامد کی ضرورت ہے۔ ٹھوڑیوں میں ہاتھ دینا شروع کرو، موقع ہو تو پیر پکڑ لو، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دو، لیکن دعوت کا کام نہ چھوڑنا۔ ایک ایک کو جہنم سے بچانا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ جہنم سے بچو، جہنم سے بچاؤ، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑا ہے، امت جہنم کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، حضور اقدس صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی ہے۔ عتبہ جو جانی دشمن تھا، دیکھ کر رحم آ گیا، ہائے ہائے دیکھو محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہو گیا۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، عتبہ نے اپنے غلام کو بلا کر کہا، اداس لے یہ انگور ہیں، جا کر کھلا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہہ دینا دشمنی اپنی جگہ ہے، حضرت آپ یہ انگور کھا لو۔ وہ غلام انگور لے کر پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انگور پیش کیے، حضرت میرے مالک نے انگور بھیجے ہیں، آپ انگور کھا لیجئے، دشمنی اپنی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پسینے میں تر، خون سے تر ہیں۔ اس حال میں اپنا ساری تکلیف کو بھولے، سارے غم کو بھولے، غلام سے دین کی بات کرنا شروع کر دیا۔ تو کون ہے؟ جی میں غلام ہوں۔ تو کہاں کا ہے؟ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہ اچھا نینوا کا رہنے والا ہے؟ کہ ہاں، کہ نینوا تو یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ آپ کو کس نے خبر دی کہ وہ نبی تھے؟ میں بھی نبی ہوں۔ اے اداس تو کلمہ پڑھ لے، تو مسلمان ہو جا، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے دل پر ایسا اثر ہوا، اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس نے پیر چومنے شروع کر دیے۔ عتبہ نے دیکھ کر یوں کہا، لو بھائی ہمارا غلام بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول ہر ایک کو دعوت دیا کرتے تھے، وہاں چودھریوں نے بات نہیں مانی، غلام نے مان لی۔ پتہ ہے چلا پہلے غریب مانیں گے، غریبوں میں کام کیا کرو، غریبوں کے اندر گھسو،
یہ قربانی دیں گے، یہ روئیں گے، یہ ادھار پیسہ لے کر جائیں گے، تڑپیں گے، ان کی بیویوں کی ضرورتیں قربان ہوں گی، اللہ کو پیار آئے گا، اللہ کا عرش ہلے گا، ہدایت کی ہوائیں چلیں گی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ضرورتیں قربان ہوں گی اور ہدایت عام ہوگی۔ میرے بھائیوں، 4 مہینے کی نیتیں کرو۔ وہ ایک اللہ کا بندہ 4 مہینے کی جماعت میں نکل گیا، غریب آدمی تھا، اللہ نے انتظام کر دیا، لیکن گھر کا انتظام نہ ہو سکا۔ بیوی بڑی اللہ والی تھی، بڑی نیک اور دیندار، صبر شکر والی تھی۔ 4 مہینے کی جماعت چلتے چلتے رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، پورا رمضان جیسے تیسے گزرا، عید کا دن آیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھر سے باہر نکلے، باہر نکلتے ہی بچوں نے دیکھا سب کے سروں پر نئی نئی ٹوپیاں اور نئے نئے کرتے۔ آج کیا ہوا؟ تم نے نئے جوڑے کیوں پہنے ہیں؟ تجھے پتہ نہیں ہے آج عید کا دن ہے، ہمارے ابو نے ہمیں نئی ٹوپی لا کر دی، ہمارے ابو نے ہمیں نیا جوڑا لا کر دیا، ہمارے ابو نے ہمیں نئی چپل لا کے دی، نیا رومال لا کر دیا۔ کہ اچھا، اب بچے روتے ہوئے گھر آئے اور امی کا دامن پکڑ کے یوں کہا، امی ہمارے ابو ہے نہیں، ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، امی ہمیں کپڑے لا کر دو، امی ہمیں جوتے لا کر دو، امی ہمیں یہ لا کر دو، وہ لا کر دو۔ امی کے آنسو نکلنے لگے۔ بیٹا، تمہارے ابو اللہ کے راستے میں ہیں، تم صبر کرو، تم صبر کرو، تمہارے صبر پر اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ بیٹا، ان کی عید آج ہے، کل ختم ہو جائے گی، ہماری عید کل کو جنت میں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بیٹا تم صبر کرو، اللہ تمہیں صبر کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بیٹا، اللہ تمہیں جنت کی دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں۔ او بیوی نے اور ماں نے جو جنت کو کھینچا تو سارے بچے اچھلنے اور کودنے لگے اور باہر نکل کر ان بچوں کو جوڑ کر یوں کہا، تمہاری عید آج ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ابو اللہ کے راستے میں گئے ہیں، پیارے نبی کا کام اور درد لے کر گئے ہیں، ہمارے ابو، ہم ان کے اس پہ صبر کریں گے، ہماری عید کل کو جنت میں ہوگی، ہمارے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ہماری عید کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعوت دے رہے، عورت گھر میں عورتوں کو دعوت دے رہی، مرد اللہ کے راستے میں دعوت دے رہا، بچوں کے آنسو اللہ کا عرش ہلاتے ہیں۔ بیوی جب درد کے اور غم کے ساتھ اور بیماری کے اندر کروٹ بدلتی ہے، اجی تم ہوتے تو میرا خیال آ جاتا، آج تو میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک بیوی کے درد کو سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیوی کی قربانی رنگ لاتی ہے، بچوں کی قربانیاں رنگ لاتی ہیں۔ اس لیے سارا کا سارا مجمع آج اس دین کے مبارک مجلس میں نیت کرو، ارادے کرو، زندگی بدل دیں گے انشاءاللہ، زندگی بدل دیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ آج سے نبی جیسا چہرہ بنانا ہے، بولو، نبی جیسا لباس بنانا ہے، نبی جیسا غم بنانا ہے، نبی جیسا درد بنانا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر کی ملاقاتیں کرتے تھے، در در ملاقاتیں کرتے تھے۔ مینا کے بازاروں میں ملاقاتیں چل رہی ہیں، مکے کے میدانوں میں، مینا کے مدینے کے میدانوں میں، اور کہاں کہاں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں عرض کرتا ہوں، صبح کا وقت برکت والا وقت ہوتا ہے۔ سارے ساتھی صبح کو 2.5 گھنٹے لگانے کی نیت کرو۔ ان پرانے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے رحم کھاؤ اپنے محلوں پر، اپنے نوجوانوں پر۔ ایک بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ نشے میں ڈوب گیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک پیچھے اس کے سازش ہے، اس کے پیچھے سازش ہے، اس کے پیچھے ہماری بربادی کی اسکیمیں ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، حضور کے درد کو اپنا درد بنائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ صبح کو ملاقاتیں کرنا شروع کرو، صبح کو 2.5 گھنٹے کا نظام قائم کرو اپنی مسجدوں کے اندر۔ اپنے 4 مہینے والے ساتھیوں کو جوڑو، اپنے چلے والے ساتھیوں کو جوڑو، ان کی دعوت کرو، ان کو سلام کرو، ان کا اکرام کرو، انہیں ہدیہ دو، ان کی پیٹھ پیچھے تعریف کرو۔ رات کی تنہائیوں میں آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دیا کرو، آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دیا کرو، آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دیا کرو، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ کسی مسلمان کی دعا رد نہیں کرتا، جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا، اور مانگ اور مانگ، اور جمع ہو رہی، جمع ہو رہی، اور مانگ اور مانگ، یہاں تک لانی ہے، یہاں ہے، اور مانگ اور مانگ، یہاں جیسے ہی آئے گی ہدایت کی ہوائیں چل جائیں۔
اللہ میری آپ کی مغفرت کر دے گا، اللہ میرے ذریعے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہدایت دے دے گا۔ روزانہ 2.5 گھنٹے کی نیتیں کرو، روزانہ مجھے 2.5 گھنٹے دینے ہیں، بولو روزانہ مجھے 2.5 گھنٹے 150 منٹ گھڑی میں دیکھ کر ہوٹلوں میں، دکانوں میں، تجارتوں میں، نوجوانوں میں گھس گھس کر محنت کرو، شرابیوں میں محنت کرو، کرو گے جواریوں میں محنت کرو، ان کو نہ چھوڑو، ان نشے والوں کو مت چھوڑو، یہ امت محمد ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم محنت کے مکلف ہیں۔ بولو کسی نشے والے کو مت چھوڑو، کسی جواری کو جواری سمجھ کے مت چھوڑو۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک طبقے میں محنت کی ہے، ہم بھی کریں گے۔ بولو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، بڑی بڑی پوچھے کہاں ہے مولانا الیاس؟ میں ہوں بھائی، گلے سے لگا لیا، منہ سے بدبو آ رہی ہے اور گلے سے بھائی تمہارے لوگوں کے لیے میں بیٹھا ہوں، حضرت جماعت میں چور ہے بھائی، میں چوروں کے لیے بیٹھا ہوں، یہاں سے یہ دھوبی گھاٹ ہے، ہر طرح کا کپڑا آتا ہے، دھل کر جاتا ہے، تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، تھوڑا جھیلنا زیادہ پڑتا ہے، تھوڑا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے، اختیاری مجاہدہ، اختیاری ان نشے والوں کو پیدل لے کر چلو۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ان گناہگاروں کو، ہم بھی گناہگار ہیں، ہم بھی گناہگار ہیں، اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے تو میرے بھائی سب کو لے کے چلنا آسان ہو جائے گا۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ بولو کون کون تیار ہے نقد 4 مہینے کے لیے؟ بولو کون کون تیار ہے نقد 4 مہینے کے لیے؟ یہیں سے 4 مہینے لگاؤں گا، آیات چلنے کے لیے 4 مہینے لگا کر جاؤں گا۔ بولو ارے بھائی راضا ماشاءاللہ، بولو کرو ہمت، گھبراؤ نہیں، اللہ لگوائے گا 4 مہینے، اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے، دل تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا ہے۔ حاجی اسماعیل صاحب کیا اللہ قبول فرمائے۔ آئے تھے چلے کے لیے 4 مہینے لگا کر آؤں گا، بولو عید اللہ کے راستے میں، بقرہ عید اللہ کے راستے میں، کھڑا ہوگا، دیکھئے بھائی کھڑا ہوگا، اللہ اسے قوت دے، طاقت دے۔ کہاں گئے ہو؟ ہتھا کھڑی والے میدان میں آ گئے، سب آ جاؤ تم بھی، اور بولو کس کا دل تڑپ رہا ہے، کس کا دل چاہ رہا ہے میں نبی والا کام کروں گا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ پہلے چلے میں اترے گا زنگ، دوسرے میں چڑھے گا رنگ، تیسرے میں آوے گا ڈھنگ۔ کہاں کے ہو؟ لوہانی سرائے سے محمد شاکر، اللہ ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس نوجوان کو پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ فرمائے، اللہ اسے حج بیت اللہ کے لیے قبول آمین۔ اللہ اس نوجوان کو قبول، پیارے پیارے جوان دیکھ کے بھی دل چاہ جائے جی۔ یہ جب دین کا کام کریں گے لوگوں کی طرف پیار آئے گا، بولو جب بندہ اپنی چاہتوں کو دبا کے 4 مہینے لگائے گا، اللہ کو کتنا پیار آئے گا، اللہ کتنے لوگوں کی آپ کو ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ اے اللہ مجھے پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ مجھے پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ مجھے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، میری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول کر لے۔ ارادہ تو ہے، ارادہ تو ہے 4 مہینے کا، ارادہ تو ہے انشاءاللہ، میں تو آ رہی ہے انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے۔ کون لگائے گا؟ کھڑے ہو کے لکھو جب پتہ چلے ارادہ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ ہمت دے ہمیں بھی۔ ہمارے یہاں ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں، ہمارے یہاں قدم اٹھتے ہیں، قدم۔ محمد عبدالرحیم محمد تیار ہو گئے ہیں، آج بھی جماعت ہے کتنا ساتھی ہیں اس جماعت میں؟ 12 ذمہ دار کا نام ہے۔ رمضان فتح مکہ کا مہینہ ہے، رمضان میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لق اور دق میدان میں 313 صحابہ کو لے کر اترے ہیں اور اللہ کی مدد آسمانوں سے اتری ہیں۔ نیت کرو رمضان میں ضرور وقت لگائیں گے۔ کون لگائے گا؟ نہیں، جو تیار ہو کے آگے ان کے علاوہ کہہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ رمضان میں تو 1 ہی مہینہ ہوتا ہے بھائی، تو 4 مہینے کیسے لگائے گا رمضان میں؟ ماشاءاللہ ہر سال 4 مہینے، یہ لگا کے آیا ابھی 4.5 مہینے سے لے کے آ رہا ہے، اللہ سے قبول کرنا ہے۔ اور بولو ارے بھائی نیت کرو انشاءاللہ رمضان میں انشاءاللہ اتنے دن کی جماعتیں بنائیں گے۔ کون بنائے گا؟ نہیں کھڑے ہو کر بولو
کتنے دن کی جماعت بنانی؟ اور یہ بھی طے کریو جہاں بھیج دیں گے وہیں چلے جائیں گے، نخرے نہ دکھائیو، یہاں نہیں بھیج دو وہاں بھیج دو، یوں کر دو، یوں نہیں، جیسا مشورہ ہم تیار۔ بولو آسام کے بنجر علاقوں میں بھیج دو، ایک جماعت آئی 50,000 روپے لے کر اور پاسپورٹ لے کر، بھیج دو جی جہاں بھیج دو، کیا آسام چلے جاؤ؟ اچھا جی السلام علیکم، آسام چلے گئے، بنجر علاقوں میں 50,000 روپے خرچ کر کے آئے، بولو جتنے پیسے دے سب لوگوں کو کھلائے اور 4 مہینے کی جماعتیں لے کے آئے، جہاں بڑے بھیج دیں گے وہاں چلے جائیں گے۔ ہر جگہ کام کی ضرورت ہے، لیکن ایسی جگہ جانے کی نیت کرو جہاں کام نہ ہو، بولو انشاءاللہ بنجر علاقوں میں جائیں گے اور پیدل جائیں۔ بتاؤ پیدل کون چلے گا؟ میں دیکھو تم 3 دن کی جماعتوں میں بھی پیدل چلو، ہماری جماعت موہن پور گاڑا گئی، ہمارے ساتھیوں نے مشورہ کر پیدل جائیں گے، وہاں سے پیدل آئے 10 کلومیٹر۔ پیدل بہت برکت ہوتی ہے، بڑا نور بنتا ہے، مجاہد بنتا ہے آدمی پیدل چل کے، طاقتور بنتا ہے پیدل چل کے۔ سواریوں میں بیٹھ کے تو مال کسی ہو گئے، عیش پرست ہو گئے۔ جی باہر ایک صاحب ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر صاحب چل کے دیکھ لیجیے، انہوں نے کہا پیسے دو، انہوں نے بہت خوش آمد کری لیکن نہیں مانے تو انہوں نے اپنی گاڑی کی چابی دی۔ مختصر کر رہا ہوں، اب جب ڈاکٹر صاحب اپنے بیگ لے کر باہر پہنچے اور اس نوجوان پر جو سڑک پہ پڑا ہوا تڑپ رہا تھا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، جب اس پہ نظر پڑی تو ڈاکٹر صاحب کی چیخ نکل گئی اور چیخ کر کہا ہائے یہ تو میرا بیٹا ہے، ہائے یہ تو میرا بیٹا ہے۔ بھاگا دوڑا اور بیٹے کا سر گود میں رکھا تو بیٹے نے بڑی عجیب و غریب نظروں سے باپ کو دیکھا اور دم توڑ دیا۔ تو رو رو کہہ رہا تھا آج میرے لالچ نے میرے بیٹے کی جان لے لی۔ میرے بھائیوں یہ ڈاکٹر تھا، دیندار نہیں تھا، اس کے دل کے اندر نبی والا درد نہیں تھا۔ کیا کرو گے اسٹوڈنٹ کے بارے میں؟ ارے بولو اپنے محلے کے اسٹوڈنٹ کو لگاؤ گے کام میں، 2.5 گھنٹے میں سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ، تمہاری مسجدوں سے بیرون کی جماعتیں بنیں گے انشاءاللہ۔ کرو گے؟ ایک بہت ہی اہم تقاضا آیا ذمہ داروں کی طرف، پورا عالم الحمدللہ فیض الہی آ رہا ہے اور فیض الہی سے پورے عالم میں جماعتیں جا رہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس دعوت کی عظیم و شان مبارک محنت پر ہمارے بڑوں نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا، اپنے بڑھاپے کو داؤ پہ لگا دیا۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے اکابرین کا تادیر ہم پر سایہ قائم فرمائے۔ فیض الہی بلا رہے ہیں ہمارے بڑے خدمت کے لیے، چلو گے؟ کون؟ آمین۔ اے اللہ ہم ساری زندگی گناہ گار ہیں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور ہم گناہ کرتے رہے تو دیکھتا رہا، ہمارے ماتھے پر بل نہ پڑا، ہمارا دل نہ دکھا۔ اے اللہ ہمیں اپنی پچھلی زندگی پر رونا آتا ہے، تیرا دین مٹتا رہا، ہم دیکھتے رہے، ہمیں احساس نہ ہوا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، 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 اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تیرا دین مٹتا رہا، ہم دیکھتے رہے، ہم غفلت میں پڑے رہے۔ اے اللہ ہمارے سامنے شرابیں پی گئی، ہمارے سامنے جوا کھیلا گیا، ہمارا دل نہ تڑپا۔ ہمارے سامنے اے اللہ ہمارے گھر والے نمازیں چھوڑتے ہیں، ہماری عورتیں بے پردہ نکل جاتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنی پچھلی زندگی پر رونا آتا ہے۔ آج کے بعد جتنی زندگی تو دے گا تیرے دین پر لگے گی، ہمیں تیرے دین پر چلنے والا بنا دے، ہمیں تیرے حکموں پر چلنے والا بنا دے، ہمیں پیارے نبی کی راہوں پر چلنے والا بنا دے، ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیں علم کا سیکھنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے، ہمیں اخلاص والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دعوت والا بنا دے، اے اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے، اے اللہ ہمیں تقوی والا بنا دے۔ دیکھ یہ سارا مجمع تیرے سامنے بھیکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، ہم سب بھیکاری ہیں، تو داتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کی بھیک عطا